صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دین کی بات سننے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا، اور دین کی جو مجلسیں ہیں، وہ مجلسوں کی جو فضیلت ہے، اگر اس کا یقین ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کا یقین اگر ہمیں نصیب ہو جائے اور اگر اس کا استحضار ہو جائے، تو دنیا کی کوئی شخصیت، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، کوئی ایسی دین کی مجلس کو کبھی بھی کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان مجالس کی کہ مجلس کے اختتام پر جب ہم مجلس ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دعا پڑھ کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے، قوموا مغفورا لکم، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس حالت میں کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت فرما دی اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مغفرت معمولی چیز ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ جاری ہو جانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی اونچی بات ہے۔ احکم الحاکمین معاف فرما دیں۔ چالو نہ رہی تو باقی سب سے جو જતો છે એમ છે પૂછી લો ऐसे જતો છે અવાજ આવતો છે? સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વલા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર વલા હૌલા વલા કુવ્વતા ઇલ્લા બિલ્લાહિલ અલિય્યિલ અઝીમ। સુબહાનલ્લાહ सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। تو یہ کہنا تھا کہ احکم الحاکمین کی طرف سے مغفرت کا اعلان کرنا اور اس کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا استحضار نصیب فرمائے، اس لیے کہ جس کی بخشش کر دی گئی وہ تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، اور مغفرت ایسی چیز ہے جس کی طلب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعات 24 گھنٹہ اس فکر میں رہتے تھے کہ میری مغفرت ہو جائے اور میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں۔ تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اس کے علاوہ جب ایسی دین کی مجلسیں لگتی ہے تو چاروں طرف سے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، جو مخلوق نور سے بنی ہے، اور اس مخلوق کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ نے ان کو جو کام دے رکھا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسی مخلوق
اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. تو ایسی جہاں بھی مجلسیں لگے اور جہاں کہیں بھی ایسی دین کی مجلسیں قائم ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان مجلس میں وقت پر پہنچنے اور شوق کے ساتھ پہنچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب دین کی جو مجلسیں لگتی ہیں اس مجلسوں کے کچھ اصول اور آداب ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر سے خطبہ فرماتے تھے تو اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ان کے بارے میں اور ہر دین کی مجلس میں بیٹھنے والا اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہو، اس کے لیے اللہ نے ایک ادب بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ جو لوگ دین کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سننے کے بعد صرف اس کو سنی انسنی نہیں کرتے بلکہ سننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو عمل میں لاتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اللہ کی طرف سے بشارت کا پروانہ جاری کیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں جو ہدایت پر ہیں. اللہ کی طرف سے یہ پروانہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی گئی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ کی طرف سے ایک اور بشارت اور سرٹیفکیٹ دی گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. اندازہ لگاؤ دنیا عقل مند کس کو کہتی ہے؟ جو ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اور دنیا کے دیگر جتنے ہنر ہیں اس کے اندر بہت اونچی سطح پر پہنچے ہوئے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو دنیا بٹورنے میں لگے ہیں اور جن کے پاس دنیا آ گئی ہے اور دنیا کے چند ٹھکرے آ گئے، دنیا کی کوٹھی آ گئی اور دنیا کے اسباب آ گئے، اس کو دنیا عقل مند کہتی ہیں. اور یہاں پر اللہ رب العزت عقل مند کس کو کہتا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے دین کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس سنی ہوئی بات کو اچھے طریقے سے عمل میں لاتے ہیں، یعنی عملی زندگی اچھے طریقے سے بناتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے رہبری کی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے. واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند لوگ ہیں. تو اللہ پاک ہم کو جو بات بھی کہی جاوے اور جو بات بھی سنی جاوے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دینی مائیں اور بہنیں، یہ اجتماع جو ہے، اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ ہماری وہ مستورات بھی ہیں جن کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، 3 دن 10 دن. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، یہ قابل فخر چیز ہے کہ اللہ نے اپنے راستے کے لیے چنا اور اللہ کے راستے میں وقت لگا. یہ قابل فخر چیز ہے. اب وقت لگنے کے بعد ایک ذمہ داری ہماری ان بہنوں پر جن کا وقت اللہ کے راستے میں چاہے 3 دن ہو چاہے 10 دن ہو لگا ہو، تو ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ دین کے کام کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرمائی. اب اس اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں اس بستی کے اندر کتنی اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو نماز کے وقت اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں، جو نماز کے وقت پر نماز ادا نہیں کرتی ہیں. کتنی ایسی اللہ کی بندیاں ہیں جو جب بھی بات کرتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں، یا ایسی کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جو ایسی مجلسوں میں نہیں پہنچ پاتی ہیں اور جن کی زندگیوں میں دین کی کمی ہے اور جن کی زندگیوں میں دین پر چلنے کا ماحول کم ہے. تو اس کی فکر کس کے اوپر عائد ہوگی؟ اس کی فکر ان بہنوں پر عائد ہوگی جن کو اللہ نے دین کی محنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے اور محنت کرنے کا سلیقہ اللہ نے دیا ہے اور محنت کی حکمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری جو گاؤں میں بستیوں میں
جو ایسی بہنیں مستورات ہیں جو ہفتہ واری تعلیم میں نہیں پہنچ پاتی ہیں یا وقت پر نماز ادا نہیں کر پاتی ہیں یا دینی ماحول گھر میں کم ہے، تو ان کا ذہن بنایا جائے۔ تو ان کے ذہن بنانے کے لیے ایک بار کی ملاقات، 2 بار کی ان کو دعوت دیں گے تو اس سے ذہن بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کی محنت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ والسلام کی مسلسل محنت کے ذریعے سے، حالانکہ نبی کی دعوت کا پاور کتنا ہوتا ہے، ہماری جو دعوت ہے اور نبی کی جو دعوت ہے اس دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ نبی کی دعوت کا جو پاور ہوتا ہے وہ تو بہت اونچا پاور ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اندازہ لگاؤ کہ انبیاء علیہ والسلام، کوئی نبی 900 سال، کوئی نبی 500 سال، کوئی نبی 600 سال، یعنی اتنے سالوں تک انبیاء علیہ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اور دعوت صرف نہیں بلکہ جن کو دعوت دی ہے ان کے لیے اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر اور بھکارن بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دیتا ہوں، رات کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یہ میری دعوت کو سنتے نہیں ہیں۔ جب میں ان کے سامنے دعوت پیش کرنے جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھ سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ اے میرے رب جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے جاتا ہوں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ بھی نہ پائے، یعنی مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم کسی سے بات کرنے جاوے تو وہ خالی منہ پھیر لے تو بھی ہماری بات کٹ جاتی ہے، ہماری بات کا وزن گر جاتا ہے۔ لیکن اندازہ لگاؤ اس نبی کی قربانی کا کہ 900 سال محنت کی ہے، اور مسلسل محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں وہ قوم چہرے پر پردہ ڈال دیتی ہے، کپڑا ڈال دیتی ہے۔ ہم کسی کو بات کرنے جائیں اور چہرے پر اس نے وہ کپڑا ڈال دے گے تو ساری بات کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبیوں نے مسلسل دعوت دی ہے، تو ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ان بہنوں کے پاس مسلسل جاویں، ان کو ہمارے گھر پر بلاوے، ان کا اکرام کرے، ان کو چائے پانی ناشتہ کراوے، اور گھر پر بیٹھ کر کے ان کا ذہن بنائے۔ پیار محبت کے ساتھ جب ذہن بنتا ہے تو آہستہ آہستہ ہماری وہ بہن بھی ہفتہ واری تعلیم میں بھی شرکت کرنے والی بن جائے گی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والی بھی بن جائے گی، اور اذان ہوتے ہی اللہ کے سامنے مصلی ڈال کر کے مصلی پر کھڑی ہونے والی بھی بن جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ نے فکر عطا فرمائی ہے، اللہ نے دین کی محنت عطا فرمائی ہے۔ دین کی محنت کا مل جانا اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے قبول ہو جانا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بستی میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، شہروں میں اور پورے عالم میں ہو جاوے، اس کے لیے اللہ نے ہم کو سلیکٹ کیا ہے۔ کتنی اونچی چیز ہے، اس کے بالمقابل ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو اگر کسی پوسٹ پر جب پہنچنا ہے، مثال کے طور پر ملک کی حفاظت کے لیے ایک جاں بازوں کا دستہ تیار کیا جاتا ہے جو بارڈر پر کھڑے رہ کر کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو اگر اس کے اندر بھرتی ہونا ہے تو آپ LKG سے گننا شروع کرو، UKG، LKG، اس کے بعد فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، کتنے سال لگاتے ہیں، 12ویں تک پڑھے، اس کے بعد یہ سارے ایگزام سے گزرے ہم،
اس میں اس ایگزام میں پاس ہوئے تو اگلے کلاس میں، اس میں پاس ہوئے اگلے کلاس میں، یعنی ہر سال محنت کرتے 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 12ویں تک پہنچتے. اب وہاں تک پہنچنے کے بعد اب جو دستہ ہوتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے، ان کو الگ سے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس کی بھی پریکشائیں ہوتی ہیں، اس کے بھی ایگزامز ہوتے ہیں. ان سارے ایگزام سے گزرنے کے بعد، کئی سال بیت جانے کے بعد اور کئی سال ان تک محنت اور کوشش کرنے کے بعد، کئی سال پسینہ بہانے کے بعد ایک آدمی کو فوجی میں بھرتی کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ملک کی حفاظت کے لیے جب اتنے سارے امتحانات دینے پڑتے ہیں تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہم کو بغیر امتحان کے چن لیا ہے. تو یہ تو اللہ کا مستقل احسان ہے ہم پر. اس کے لیے تو روزانہ 2 رکعت ہم کو شکرانے کی پڑھنی چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور تو نے دین کا غم عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی فکر کو لے کر آئے تھے، وہ فکر مجھے اللہ آپ نے نصیب فرمائی ہے. یہ تو آپ کا احسان ہے، ورنہ کتنی ہماری ایمان والی بہنیں ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہی ہیں. ہاں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. تو ہماری یہ جو بہنیں جن کا وقت لگا ہے وہ اپنی بستیوں میں اس کی فکر کریں، اور جن بہنوں کا وقت نہیں لگا ہے وہ بہنیں بھی اس ٹائپ کی فکر کریں کہ جلد سے جلد اللہ کے راستے میں ہمارا وقت لگے. اس لیے کہ جب ہماری قربانی اللہ کے دین کے لیے لگے گی تو اللہ کی دین کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. ورنہ آپ دنیا کے اعتبار سے ہم سب کا تجربہ ہے، جس کی دنیا کے پیچھے محنت لگتی ہے اس کی محبت، دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اب چھوٹی سی مثال دے کر کے سمجھ لیں. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے کاغذ کے ٹکڑے پر ایک چھوٹا سا گھر بنایا یا کوئی ایسی شکل کا کھلونا بنایا، اور اس کھلونا بنانے میں اس بچے کا اتنا سارا وقت لگا، کبھی ٹوٹ گیا، کبھی دوسرا پیپر لیا اس سے بنایا، وہ خراب ہو گیا، آخر میں وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا. اب وہ خوشی خوشی اپنے ماں کو یا اپنے ابا کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ میں نے یہ بنایا. ٹوٹا پھوٹا بنا ہوتا ہے لیکن محنت سے بنایا ہے، اور بنا کر کے بتانے کے لیے آتا ہے. اگر اسی وقت اس کے پاس سے وہ کھلونا لے کر کے اگر آپ پھاڑ دو گے تو آپ دیکھنا 2 گھنٹہ وہ بچہ لگاتار اس کی فکر میں روئے گا. حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے رونا چاہیے، اور ایسی چیز سے بھی نہیں بنا ہے کہ جو چیز اویلیبل نہ ہو اور جو چیز ملتی نہ ہو. وہ تو کاغذ کی ہے، اور کاغذ کے ہمارے گھر میں بہت سارے بکس ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر نہیں رو رہا ہے، وہ اس کی محبت میں رو رہا ہے. اس لیے کہ اس چیز کے بنانے کے لیے اس کا کتنا وقت لگا ہے، کتنی محنت لگی ہے. اس محنت کی وجہ سے اس چیز کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. جب تک آپ اس کو وہ چیز دوبارہ بنا کر نہیں دو گے تب تک وہ چپ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا نیچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہماری محنت جس چیز کے پیچھے لگتی ہے اس کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو کہ زندگیاں بیت گئی اور دنیا کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے لیے اور دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے اتنی محنت کی کہ دنیا کی محبت دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ ایک 500 کا نوٹ اگر گم ہو جاوے تو پوری رات نیند نہ آئے. یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی. تو یہ دنیا کی محبت جو دلوں سے نکلے گی اس کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے اللہ والوں نے ترتیب بنائی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول سے اور جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول سے اپنے آپ کو کاٹنا ہوگا، اس ماحول سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. اس لیے کہ سب سے پہلے جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کٹنگ ہوتی ہے، پھر فٹنگ ہوتی ہے. اپنے مزاج کا کھانا، اپنے مزاج کا آرام، اپنے مزاج کا رہن سہن، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا.
جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے تو پھر اندر میں ایمانی جذبہ مضبوطی پکڑتا ہے، اندر میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اندر میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا دین ہمیں دیا ہے کہ جس دین کے ذریعے سے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، دونوں جہان کامیاب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو گیا اور کامیاب ایسا ہوا جیسا دنیا والے مانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والے کامیاب اس کو کہتے ہیں جس کا بینک بیلنس بھر جاوے، جس کی زمین جائیداد بڑی ہوئی ہو، جس کے پاس زمین جائیداد ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس کوٹھی ہو، دنیا ان کو کامیاب مانتی ہے۔ قرآن اس چیز کو کامیاب نہیں مانتا، اللہ اس چیز کو کامیاب نہیں کہتا، بلکہ اگر اس چیز کو کامیاب اگر اللہ کہتا تو قارون کی برائی اللہ قرآن میں نہ بیان کرتا، فرعون کی برائی اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا، حامان، شداد، ابی ابن خلف، ابو جہل، جتنے بڑے بڑے چودھری گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، قرآن میں ان کی برائیاں نہ آتی، بلکہ قرآن نے تو ان کی ایسی برائیاں بیان کی ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے والا بھی، بلکہ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ایسی برائی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ ایمان والا تو دور کی بات ہے، غیر ایمان والا بھی کبھی ان کے نام نہیں رکھتا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام فرعون ہو، یا آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام ابو جہل ہو۔ تو اللہ نے ان کی ایسی برائیاں بیان کی، حالانکہ ان کے پاس دنیا بہت تھی اور یہ اس بھرم میں تھے اور اس بدگمانی میں تھے کہ ہماری یہ دنیا ہمیں نجات دلا دے گی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت صاف الفاظ کے اندر دونوں گروہ کا، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا گروہ، اور جو لوگ اللہ کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر اپنی زندگی بتاتے ہیں، ان دونوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو جو دنیا دے رکھی تھی، اس دنیا کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی ساری دنیا آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بھلا دیا اور اس گمان میں تھے کہ اللہ کو ماننے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی اسباب کم ہیں، جن کے پاس ساز و سامان کم ہیں، تو اللہ ان سے ناراض ہے، اور ہم چاہے کتنی بھی نافرمانی کریں، ہمارے پاس دنیا آ رہی، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ بھرم میں تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے پاس اور آمدنی بڑھنے لگی، بینک بیلنس بڑھنے لگا، دنیا کے اسباب بڑھنے لگے، تو یہ غلط گمان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور زیادہ ان کا یقین بن گیا کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس دنیاوی اسباب ہیں، ہم دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ جیسے جی چاہے جی سکتے ہیں، تو ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچانک ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ہکا بکا رہ گئے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے،
اس لیے یہ سارا ساز و سامان ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے پاس آمدنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے جیب بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، ہماری دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بالکل نزدیک ہیں، لیکن اچانک اللہ نے پکڑ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہ یہ گمان میں تھے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی راہیں کاٹ دی، ان کو ایسا پکڑا کہ یہ ہکا بکا رہ گئے، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، چاہے حالات سازگار ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جاوے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جاوے، میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جاوے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاوے، اور اس بات کی 24 گھنٹوں میں فکر میں رہتی ہیں کہ وہ اللہ کی بندی 24 گھنٹے اس لائن کی فکر میں ہے کہ میرے بچوں کی زندگی میں سے اللہ کا دین کہیں نکل نہ جاوے، میرے بچوں کا یقین خراب نہ ہو جاوے، میرے گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو اور ایسا کوئی کام نہ ہو جاوے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے یقین کا بگاڑ ہو جاوے، ان کی زندگیاں بگڑ جاوے اور اللہ سے ان کا تعلق کٹ جاوے۔ ان فکروں میں رہتی ہیں۔ آپ بہت سارے ایسی اللہ والیہ دنیا میں گزری ہیں، چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ والے اور اللہ والیہ جو اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں ان کے واقعات کی کتاب ہمارے گھروں میں رکھیں کہ جب کام کاج سے فارغ ہو گئے، وقت ملا تو اس کتاب کو لے کر کے پڑھیں۔ ایک اللہ والی بندی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ اللہ والی، اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اب وہ اللہ والی لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھو کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی، اور گھر میں ایک بیٹا تھا جو چھوٹا تھا، اس کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن اس اللہ والی کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ میرا بچہ محلے میں کھیلتا ہے اور محلے کے ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کے ساتھ میرا بچہ بھی ملوث ہو جاوے اور میرے بچے کا دین ضائع ہو جاوے۔ اور یہ فکر کس کو ہوگی؟ جو ماں 24 گھنٹے اپنے بچے کو کھاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اپنے بچے کو اس بات کی طرف متوجہ کرے، بیٹا کھانا کھا رہے ہو، ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی نے یہاں یہ دعا پڑھی تھی، آپ سو رہے ہو تو ہمارے نبی کے سونے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی نے سوتے وقت یہ دعا پڑھی تھی، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اس کی فضیلتیں سنانے۔ اس لیے کہ دل لالچی ہے، چاہے وہ بڑوں کا ہو یا چھوٹوں کا ہو، ہمارا دل حریص ہے کہ جب اس باتوں کو ہمارے گھروں کے بچے سنیں گے تو ان کے دل میں اس عمل کے کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ ہاں، جھوٹ بولنا کتنی بڑی بری چیز ہے، اور جھوٹ بولنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ آئے گی، تو یہ فکر اس کو لاحق ہوگی۔ تو وہ اللہ کی بندی اس بات کی فکر میں لگ گئی کہ میرے بچے کی تربیت اتنی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے میں کھیلتے میرے بچے کا دین ضائع ہو جائے۔ تو وہ اللہ والی اس بچے کو لے کر کے گاؤں سے 3 یا 4 میل دور ایک مدرسہ چلتا تھا، تو اس بچے کو لے کر کے اس مدرسے میں داخلہ دینے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں کے جو استاد تھے ان سے کہا کہ استاد جی، میں اپنے بیٹے کو اس لیے آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں
کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا کئی کھیلنے کے ماحول میں رہتے رہتے اس کی زندگی میں سے دین ضائع نہ ہو جاوے، اس کا تعلق جو میں نے اللہ سے ملوایا ہے اور اس کا جو تعلق اللہ سے بنا ہے وہ تعلق خراب نہ ہو جاوے اور اس کی زندگی خراب نہ ہو جاوے، اس لیے میں اس امانت کو آپ کے پاس دینے کے لیے آئی۔ تو استاد جی نے اولاً تو عذر کر دیا کہ بڑی بھی آپ کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ کیسے یہاں پر رہ سکتا ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کی فکر تھی، اس نے استاد کے سامنے ساری مجبوریاں رکھی اور سارے حالات رکھے کہ استاد جی میرا بیٹا مجھے پتہ ہے چھوٹا ہے، مدرسے میں رہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا نقصان ہے، اگر اس کی زندگی سے دین ضائع ہو گیا تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ منت سماجت کے بعد استاد نے بچے کو رکھ لیا، لیکن ماں کی تربیت دیکھو، اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب ماں رکھ کر کے چلی گئی، لیکن بچہ تو چھوٹا ہے، اب روزانہ یہ چھوٹا بچہ ماں کے پاس سوتا تھا، ماں کے پاس بیٹھ کر کھاتا تھا، اب 1-2 دن مدرسے میں گزرے اور بچے کو ماں کی یاد آنے لگی، اور وہ بڑی بھی جب وہاں سے رخصت ہوئی تھی اس وقت یہ کہہ کر گئی تھی کہ استاد جی دیکھو میرا بیٹا چھوٹا ہے، میں آپ کے پاس میرے لگتے جگر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن یہ 1-2 دن گزرنے کے بعد یہ میرے پاس آنے کی ضد کرے گا، لہٰذا آپ اس کو چھٹی مت دینا۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کس طریقے سے جدا کیا ہوگا، اور جدا ہونے کے بعد کون سا پتھر دل پر رکھ کر استاد سے نصیحت کی ہوگی کہ میرا بچہ آنے کے لیے اور مجھ سے ملنے کے لیے بل بلائے گا، روئے گا، تڑپے گا، لیکن استاد جی آپ اس کو چھٹی مت دینا۔ اندازہ لگاؤ کیا ماں تھی وہ۔ چنانچہ 2 دن ہو گئے تو بچہ استاد جی کے پاس جا کر کہنے لگا استاد جی مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی ہے، مجھے کسی بھی حالت میں میری ماں کے پاس بھیج دو، میں 1-2 دن میری ماں کے پاس رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ تو استاد جی کو اس بچے کے گرتے آنسو دیکھ کر رحم آتا تھا، لیکن ساتھ میں اس اللہ کی نیک بندی نے استاد سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ استاد جی یہ روئے گا، بل بلائے گا اور تڑپے گا، لیکن آپ اس کو چھٹی مت دینا۔ اب استاد جی دونوں طرف سے پھنس گئے، استاد جی نے 1 دن چھٹی نہیں دی، دوسرے دن وہ بچہ جو ہے وہ دوبارہ آ گیا اور آ کر کے استاد جی کے پاس بیٹھ کر کے رونے لگا اور کہنے لگا استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ میری رات کیسے کٹتی ہے اور میرا دن کیسے گزرتا ہے، میں رات کو تکیے پر سر رکھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے پوری رات روتا ہوں، سوتا نہیں۔ تو اب استاد جی سے رہا نہیں گیا، تو استاد جی نے ایک شرط لگا دی، اس لیے کہ شرط یہ ایسی تھی کہ استاد جی کو اندازہ تھا کہ میں جو شرط، اور استاد جی نے شرط یہ رکھی تھی کہ بیٹا آج میں آپ کو ایک سبق دوں گا، وہ سبق آپ مجھ کو یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں آپ کو جانے کے لیے چھٹی دے دوں گا۔ اور استاد جی کو اندازہ تھا کہ اتنا زیادہ سبق ہے اور اتنا مشکل سبق ہے تو شام تک تو بچہ یاد نہیں کر پائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے ماں کے پاس جانے کی جو ضد کر رہا ہے وہ بھول جائے گا۔ چنانچہ بچہ تھا، سبق استاد جی نے دے دیا اور دے کر کے استاد جی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بچہ جس کو اتنا سارا سبق دیا تھا اس نے سارے صفحات دیکھے، سارے پیجز دیکھے، اور دیکھ کر کے اس کو بھی احساس ہو گیا کہ استاد جی نے مجھے اتنا سارا سبق دیا ہے میں کیسے یاد کر لوں گا۔ تو وہ بچہ مسجد کے ایک کونے میں آیا اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں اللہ کے سامنے کہنے لگا اللہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے میری ماں سے کتنی محبت ہے اور مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، استاد جی مجھے چھٹی نہیں دے رہے ہیں، اور استاد جی نے مجھے چھٹی دینے کے لیے اتنا بڑا سبق کا شرط لگائی ہے کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں اتنے زیادہ سبق کو یاد کر سکوں، اور میں سبق یاد نہیں کر پاؤں گا تو استاد جی مجھے میری ماں سے ملنے نہیں دیں گے۔
चुनांचे वो बच्चा जो है वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा और सबक याद करता रहा। जहाँ उसको मुश्किल लगी फिर सजदे में गिरा और अल्लाह के सामने आजिज़ी करने लगा। ये ऐसे ऐसे करते करते शाम तक का वक्त आ गया और उस्ताद जी ने शर्त रखी थी। तो ये बच्चा जो है वो किताब लेकर उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद जी मेरा सबक सुन लो। तो उस्ताद जी ने तो सबक सुनना शुरू कर दिया। तो सबक पूरा का पूरा बगैर किसी गलती के उस बच्चे ने मुकम्मल सुना दिया। उस्ताद जी को बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि उस्ताद को बच्चे की कैपेसिटी पता होती है। बाज़ मरतबा अपने जो मकातिब चलते हैं हमारे मदरसों में बहुत सारे पेरेंट्स और वालिदैन ऐसे होते हैं जो उस्ताद के पास आकर इस बात की ज़िद करते हैं कि उस्ताद हमारे बच्चे को सबक ज़्यादा दो। हालांकि उस्ताद को पता है कि ये बच्चा इससे ज़्यादा का सबक याद करने का लायक नहीं है। अब उस्ताद जी के साथ ज़बरदस्ती करना और हमारे बच्चे को ज़्यादा पढ़ाओ, उससे नुकसान ये होता है कि बच्चा सबक पूरा याद नहीं कर पाता है और मजबूरन उस्ताद को उसको सबक ज़्यादा देना पड़ता है और फिर उसकी वजह से उस बच्चे की वहाँ कचास रह जाती है। और ये नुकसान कहाँ जाकर उसको लगता है, जब मदरसा छोड़ता है, बड़ा होता है और जब मस्जिद में रमज़ान में कुरान लेकर बैठता है तो ये फिर अटक कर पड़ता है। इसलिए उस्तादों से मिल करके उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि उस्ताद जी हमारा लड़का जो है वो इतना सबक याद करता है, अगर उसको इतना देवे तो याद कर सकेगा। अगर आसानी के साथ करता है तो उस्ताद जी का क्या नुकसान है, वो तो ज़्यादा देंगे। लेकिन इस बात की ज़िद करना ये गलत है। बिला अलगर्ज बात तो ये चल रही थी कि वो बच्चा जो है वो उस्ताद जी के पास पहुंच गया और पहुंच करके उसने सबक सुनाना शुरू कर दिया और बगैर सबक भूले पूरा का पूरा सबक सुना दिया। अब उस्ताद जी सत्ता में पड़ गए। उस्ताद जी थोड़ी देर अपना सर नीचे झुका करके बैठे और बैठ करके थोड़ी देर के बाद उस्ताद जी ने सर उठाया और बच्चे से मजबूर होकर के पूछा कि बेटे तुझे ये सबक कैसे याद हो गया? इतना सारा सबक और इतना मुश्किल तरीन सबक मैंने तुझे दिया था, कैसे याद हो गया? तो बच्चे ने उस्ताद जी से अर्ज़ किया कि उस्ताद जी बात यह है, आपने तो मुझे सबक दे दिया था और सबक इतना मुश्किल था और इतना ज़्यादा सबक था, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मुझे सबक याद न हो पाता। लेकिन उस्ताद जी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है और मेरा जी चाहता है कि मैं एक दिन मेरी माँ के पास रहूं, मेरी माँ का हाथ का खाना खाऊं और मुझे मेरी माँ के पास रहने का मुझे इस बात की तमन्ना हो रही है। इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझे सबक याद नहीं होगा, लेकिन मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने आजीज़ी की और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया कि अल्लाह आपको तो पता है कि मैं मासूम हूँ, मुझे इतना सारा सबक याद नहीं होगा और मुझे सबक याद अगर न हुआ तो उस्ताद जी मुझे छुट्टी नहीं देंगे और अगर मुझे छुट्टी न मिली तो मैं अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊँगा। अल्लाह आप तो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह आप तो कर सकते हैं। मेरी माँ जब मैं छोटा था और मैं घर पर रहता था तो मेरी माँ ये मुझे सिखाती थी कि हर चीज़ पर कुदरत वाला अल्लाह है, अल्लाह हर चीज़ के बगैर हर चीज़ कर सकता है। अल्लाह उस दिन से मुझे आपके ऊपर यकीन है, अल्लाह मेरे लिए ये सबक आसान फरमा दे। उस्ताद जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उस्ताद जी ने चूँकि शर्त लगा दी थी, वादा कर लिया था, तो उस्ताद तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते। चुनांचे बच्चे से कहा कि ठीक है, आपकी वालिदा ने तो मना किया था, लेकिन आपने शर्त के मुताबिक मैंने आपसे वादा कर लिया था, तो आपने तो सबक मुकम्मल याद कर लिया है, लिहाजा आपको 1 दिन की छुट्टी दी जाती है और आपको 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी और कल इस वक्त आप दोबारा हाजिर हो जाना। तो उस्ताद जी से छुट्टी मिल गई। अब तो बच्चे का पूछना क्या था, बच्चा तो खुश हो गया। और जब रास्ते में बच्चा घर की तरफ चलने लगा तो बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है, सोच रहा है दरवाज़ा बंद होगा
باہر سے آواز لگاؤں گا، ماں ماں آواز لگاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا تمہارا بیٹا جس کو تم نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا آج تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور ماں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی روٹی کھاؤں گا، ماں کے ساتھ میں سوؤں گا، اور ماں کی ممتا مجھے ملے گی، ماں کی محبت مجھے ملے گی۔ اس سوچ کے ساتھ بچہ راستہ طے کر رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ جب اس حالت میں وہاں گھر پر پہنچے تو یقیناً دروازہ بند تھا، اور گھر پر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، اور اندر سے آواز آئی کون؟ تو بیٹے نے اپنا نام بتایا کہ میں تمہارا بیٹا بایزید بول رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائے، اس ماں پر قربان جائے، وہ ماں یہ کہہ رہی ہے اندر سے کہ کون بایزید؟ میرا والا بایزید تو میں نے مدرسے میں چھوڑا ہے، اور استاد جی سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بن جائے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو جائے اور یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک میرے پاس مت بھیجنا، لہٰذا میرا والا بایزید نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کہا ماں میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا نہیں، میرا بایزید اس وقت میرے سب یہاں آئے گا جب وہ اللہ کا مکمل ولی بن جائے گا۔ چنانچہ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، کتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا، وہاں بیٹھ کر کے رویا، بل بلایا اور روتا رہا، لیکن ماں نے کنڈی نہیں کھولی اور ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب اندازہ لگاؤ اس ماں کے دل پر بھی کیا گزرتی ہوگی، لیکن ایک بچے کی تربیت کے لیے یہ ماں اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھ رہی ہے۔ چنانچہ بچہ جب ہمت ہار گیا کہ میری ماں دروازہ نہیں کھولے گی تو روتا ہوا واپس استاد جی کے پاس پہنچا، مدرسے پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو استاد جی نے دیکھا کہ بچے کے رخسار پر تو آنسو گر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، کیا بات ہوئی؟ تو بچے کو بلایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو خوشی خوشی آنے چاہیے تھے۔ کہا استاد جی بات یہ ہوئی، جب میں گھر پر پہنچا تو میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور میری ماں نے یہ کہا کہ میرا والا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، میں نے استاد جی سے وعدہ کیا ہے کہ میرا بایزید جب تک اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک میرے پاس مت بھیجنا۔ لہٰذا بچے کی تربیت کا اندازہ لگاؤ، بچہ سامنے سے استاد جی سے کہہ رہا ہے کہ استاد جی یقیناً میری ماں نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، وہ میرے لیے کچھ خیر چاہتی ہے اور میری ماں مجھے کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے استاد جی آج کے بعد میں جتنا بھی روؤں بل بلاؤں تڑپوں، آپ مجھے کسی بھی حالت میں چھٹی مت دینا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ بایزید بستانوی رحمت اللہ علیہ بنے اور مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے جو شیخ تھے اور استاد تھے انہوں نے ان کی پیشانی کو چمکتا ہوا دیکھا اور بانٹ لیا کہ یہ اب اللہ کی ولایت کو حاصل کر چکا ہے، یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اس کے سر پر عمامہ باندھا اور اس کو عمامہ باندھ کر کے رخصت کیا۔ جب داخل ہوئے تھے اور اپنی ماں سے ملنے گئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اب نوجوان بچہ بن گیا اور بہت بڑی عمر کے نوجوان بن گئے، اب گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب گھر پر پہنچے تو اسی طرح کنڈی بند تھی، کنڈی پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز لگائی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو یہاں سے انہوں نے آواز دی کہ ماں دروازہ کھولو، میں آپ کا بایزید بول رہا ہوں۔ تو ایک دم سے ماں نے دروازہ کھولا، تو ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنے بیٹے کی پیشانی پر ولایت کی چمکتی ہوئی نشانی دیکھی۔ ماں اسی وقت سجدے میں گر گئی، اے اللہ اب اس کے بعد اگر آپ مجھے دنیا سے اٹھا لیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو ولی اور تیرا ولی بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، تیرا احسان ہے تو نے میرے بیٹے کو ولی بنا دیا۔ ایسی مائیں تھی، تب بایزید بستانوی رحمت اللہ علیہ بنا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری فکریں کیا بن گئی، ہمارے گھروں میں چرچے کس بات کے ہو رہے ہیں،
ہمارے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو ہم جو کپڑے پہنا رہے ہیں، کیا یہ کپڑے میرے نبی کو پسند تھے؟ کیا یہ ان کپڑوں میں اگر میرا نبی ان بچوں کو دیکھ لیتا تو کیا ان کپڑوں میں ان بچوں کو دیکھنا میرا نبی پسند کرتا؟ ہمارے گھروں میں بچوں کے بال دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بال کیسے ہیں؟ آدھے بال سر پر بڑے ہیں اور سائڈ سے بال کٹے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اور کاپی مارے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے طریقے ہمارے بچے ان کی زندگیوں میں، اور ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دل تڑپ جاتا کہ یہ تو مسلمان کا گھر ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اور کھلم کھلا سنتوں کا دھجیے اڑائے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر کتنے بالغ مرد ہیں جو اذان ہوتی ہیں لیکن گھروں میں بیٹھے ہیں، ہماری مائیں اس کی فکریں کریں اور اذان کے ساتھ ان کو حکمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں روانہ کریں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ہم جب مسلسل دعوت دیتی رہیں گی اور ان کو اللہ کے گھر میں بھیجتے رہیں گے آپ تو، اور ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری مسجدیں بھر جائے گی۔ جمعہ کے دن ہماری مسجد کا حال یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے اور پوری مسجد کا اندر کا حصہ اور باہر کا صحن اور باہر اس کے نیچے بھی چٹائیاں بچھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چھت ہے اس کے نیچے بھی چٹائیاں بچھی ہوتی ہے، اور پورا کا پورا بھر جاتا ہے اور پورا مجمع بھر جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کا یہ حال ہے، اور پھر اسی دن جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے مشکل سے 20 سے 25 ساتھی مسجد میں ہوتے ہیں، باقی سارا مجمع نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے گاؤں کے اندر کتنے فیصد ایسے نمازی ہیں جو گھر میں آ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور کتنا فیصد ایسا ہے جو اپنے گھروں میں پڑھ لیتا ہے؟ اگر ہم فیصد نکالنے جاوے 300 مکانات ہیں ہمارے گاؤں میں، اور ہر گھر میں اگر فگر نکالے، ہر گھر کے اگر 2 بالغ مرد پکڑو تو 600 بالغ مرد ہوئے۔ اب اس کے اندر نمازی کتنے ہیں؟ تینوں مسجد کے اعتبار سے اگر ہم گننے جاویں 50 نمازی مشکل سے ہوں گے۔ اب 600 میں سے 50 کتنا فیصد ہوا؟ 550 مرد ہمارے بالغ مرد جن کے اوپر نماز ہر حال میں فرض ہے، اور نماز ایسا فریضہ ہے کہ اس فریضے کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور ہلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اتنا اہم ترین فریضہ اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے گاؤں کے اندر اگر بے نمازی ہو، بتاؤ گاؤں کے اندر رحمت اللہ کی کیسے متوجہ ہو سکتی؟ پھر اس امت کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ اس کے لیے فکریں کرنی ہے۔ یہ جوڑ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اب مبارک مہینے کے اندر بہت ساری کارگزاریاں میں نے خود نے سنی ہیں کہ ہمارے گاؤں کے بالغ مرد جو روزہ رکھنے پر قادر ہے، جن کو روزہ رکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا فریضہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوپہر میں ہمارے گھروں میں کھانے پکتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں آپس میں دشمنیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں طلاق جیسی بدترین صورت پیش نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کا عذاب سب سے پہلے دلوں پر اترتا ہے۔ اللہ کا عذاب پہلے باہر نہیں آتا، سب سے پہلے اللہ کا عذاب دلوں پر اترتا ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اعمال کی توفیق اللہ پاک چھین لے۔ اس لیے اس مرتبہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ دن کے وقت میں ہمارے گھروں میں کھانے نہیں پکیں گے،
مرد ضد کرتے ہیں تو ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کو چیلنج دے رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت پر قابل برداشت چیز نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی کوشش یہ کرے کہ ہمارے گھروں کے جو بالغ مرد ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ اگر اللہ کے راستے میں ہم 40 دن 4 مہینہ اور 3 دن اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کو اگر چھڑوا کر کے ہم بھیج رہے ہیں تو اس کا دنیاوی نقصان اللہ پاک اس کو بھر دے گا۔ لیکن اگر نہ گئے اور دینی فضا گھر میں قائم نہ ہوئی اور ہمارے گھروں کے مردوں کی دینی مزاج نہیں بنا، گھر کی عورتوں کا دینی مزاج نہیں بنا، تو ہمارا یہ گھر جہنم کا ایک ٹکڑا بن جائے گا، اور ہمارے گھروں میں اللہ کا عذاب اور اللہ کے عذاب کو دعوت ہم سامنے سے دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں کی ترتیبیں بنائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اپنے جو بالغ گھروں کے اندر جو بیٹے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترتیبیں بنائیں، اور اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اللہ کے راستے میں جب اس ماحول سے کٹ کر نکلیں گے تو اس بات کی اہمیت دل میں اترے گی اور پتہ چلے گا کہ آج تک میں کہاں جی رہا تھا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر دی، مجھے کون سے راستے پر چلنا چاہیے تھا، میں نے کون سا راستہ اپنایا ہوا تھا۔ بہت ساری کارگزاریاں ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کے اوپر اتنی محنت کی گئی، بار بار ملاقاتیں کی گئی، گھر والوں کے ذہن بنائے گئے، اور کتنی محنتیں، کتنی بار اس ساتھی نے ارادہ بھی کیا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر سے ارادہ توڑ دیا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلا۔ اللہ کے راستے میں 10 دن گزرے تھے، صرف 10 دن گزرے تھے، اور اس ساتھی کا میرے اوپر فون آیا، ہمارے علاقے کا یہ ہے، میرے اوپر اس ساتھی کا فون آیا، اور فون آنے کے ساتھ وہ ساتھی دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ مول صاحب اچھا ہوا آپ میرے گھر پر بار بار چکر مارتے رہے اور مجھے زبردستی اللہ کے راستے میں نکالا، اور میں جس راستے پر چل رہا تھا اب مجھے پتا چلا کہ اس راستے پر اگر میں چلتا رہتا اور اسی حالت میں اگر دنیا سے اٹھ جاتا تو میرا انجام صرف عذاب ہی عذاب تھا، لیکن آپ نے احسان کیا کہ آپ بار بار میرے گھر پر آئے اور میری تشکیل کی اور مجھے اللہ کے راستے میں بھیجا۔ آج مجھے پتا چلا، آج میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میری پوری کتنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بیت گئی۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور دین پر اللہ کے دین پر چلنے کی ایک قدردانی اور اللہ کے دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس شوق اور جذبے کے ماتحت میں پھر جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہاں پھر قربانیاں دیتا ہے تو پھر کوئی نماز چاہے فرض ہو سنت ہو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر محنت لگی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر دین کے پیچھے محنت ہوگی تو دین کی قدر آئے گی، اور دنیا کے پیچھے محنت ہوگی تو دنیا کی قدر دلوں میں آئے گی۔ اس کے لیے اس کی ترتیبیں بنانی ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہماری ہر مسجد کے اندر عزائم کیے گئے ہیں، جیسے کفلتا کی مسجد کے اندر عزائم کیے گئے ہیں کہ مردوں کی 3 دن کی 4 جماعتیں کفلتا جمعہ مسجد سے انشاءاللہ جائے گی۔ اس کے علاوہ نور مسجد سے 2 جماعتوں کے عزائم ہیں اور اسحاق مسجد سے 3 جماعتوں کے عزائم ہیں۔ تو 3 دن کی 3 عشرے ہیں، اور 3 عشروں میں یا تو شروع کا ایک عشرہ یا بیچ کا عشرہ جمعہ مسجد سے 2 جماعتیں جائے گی، تو پورے مہینے میں 4 جماعتیں یہاں سے جائے گی، نور سے 2 جماعتیں جائے گی، اور انشاءاللہ اسحاق سے 3 جماعتیں جائے گی۔ یہ تو کیا ہے ارادہ، لیکن اگر اس کے اوپر محنت نہیں ہوگی نہ ہوئی اور ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں فکریں کریں اور اس کی ترتیبیں بنائیں، تینوں عشروں میں اگر ہمارے گھر میں 3 بالغ مرد ہیں تو سب سے پہلے کسی ایک کی ترتیب ایک عشرے میں بنا لے، پھر دوسرے عشرے میں دوسرے کی ترتیب بنا لے، تیسرے عشرے میں تیسرے کی ترتیب بنا لے۔ یہ تو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں اعتکاف کے اعتبار سے بھی مسجد میں اعتکاف آخری عشرے میں
ہمارے گاؤں کے اندر ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعتکاف یہ ایک خالق و مالک کے دربار میں پڑھ جانے کے نام ہے، اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے دربار میں پڑھ کر کے اللہ کو منوانے کا نام اعتکاف ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا ہے، اس لیے اس کی بھی اپنے گھروں میں دعوت چلاوے اور اپنے گھر والوں کے ذہن بناوے، مردوں کے، کہ آپ آخری عشرے میں اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر کے آخری عشرہ مسجد میں گزارو۔ ہاں، تو اس میں کیا ہوگا، شب قدر کی رات بھی مل جائے گی۔ اب اللہ کے در پر پڑے ہوئے ہو اور شب قدر کی رات مل جاوے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں رمضان کے مہینے میں کھانے پکانے پر زیادہ زور نہ دیوے۔ ہم پورے 11 مہینے تو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کریں اور اتنا اللہ کا ذکر کریں اور اتنی قرآن کی تلاوت کریں کہ جب رمضان کا مہینہ نکل جاوے تو رمضان کے مہینے کی جو محنت ہم نے کی ہے اس کی برکت سے 11 مہینے ہم اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان رہے۔ کھانا پکانا اور اس میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا اور اسی میں پورا وقت، اور اس میں خاص طور پر عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت، یہ پورا کا پورا وقت ہمارا کھانا پکانے میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اعتبار سے بھی اور عام طور سے بھی جو روزے دار ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے جو دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بات کی فضیلت دی گئی اور وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمارا وقت کھانا پکانے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں رمضان کے بعد کفلے تاسے چلے کی ایک مکمل جماعت جائے گی، تو اس کی بھی انشاءاللہ ترتیبیں بنانی ہے، اور اپنے گھروں میں ہماری ماں بہنیں خود اپنے گھر کے بالغ مردوں کو اس بات کی دعوت دے، ان کی ترغیب دے، ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائے، اس کی فکر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہفتہ واری تعلیم جو ہوتی ہیں، ان ہفتہ واری تعلیم کے اندر ہماری جو وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں وہ اس بات کی فکر کریں۔ اس کے علاوہ ہماری وہ بہنیں جو تعلیم کر سکتی ہیں، جو 6 صفات کا مذاکرہ کر سکتی ہیں، وہ بہنیں پابندی کے ساتھ اس تعلیم میں پہنچیں۔ ہمارے کفلتا کا حال یہ شروع میں 2019 اور 20 میں جب تعلیم کی کارگزاری آتی تھی مستورات کی 75 80 60 70 اتنی مستورات جڑتی تھی، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مستورات کتنی جڑتی ہیں؟ 12 مستورات، 20 مستورات، 25 مستورات۔ یہ اتنی بڑی غفلت، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی جو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے کہا، تینوں عشرے کے اعتبار سے مردوں کی جماعت کی ترتیب بنے گی، تو اس کے لیے انشاءاللہ تشکیل وہاں اندر کوئی ایک بہن کر لے، اور جتنے نام اور عزائم آوے تو وہ نام انشاءاللہ بعد میں دے دے۔